حضرت کثیر بن قیس رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے اپنی سواری کو باندھا اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اے ابو درداء، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کا میں نے سنا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر روایت کرتا ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس پر تاکہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستوں پر چلاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے، اور یہاں تک کہ مچھلیاں جو سمندروں میں ہیں دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو باقی ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے، انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا، تو جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے وراثت کا اتنا ہی حصہ پایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے شخص کو سنائے۔ دمشق اور مدینہ میں تقریباً 2-2.5 مہینے سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس دور میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی نمازوں کا ثواب الگ ہے، مدینہ میں رہنے کا اجر الگ ہے، لیکن وہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث کے لیے جس کے بارے میں سنا تھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے بیان کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے حدیث اسے آتی ہوگی، اس لیے تو وہ ان کے پاس گیا، لیکن بیچ میں جو اساتذہ کا فرق ہوتا ہے کہ جس سے سنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی تھی، تو ایسے بندے سے سننا چاہتے تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی، تاکہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور فاصلہ نہ رہے، بس ایک صحابی کا فاصلہ ہو۔ اس کے لیے جو اتنا لمبا سفر کر کے گیا، علم کے لیے ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ جن میں ایک ایک حدیث کے لیے لوگوں نے 1-1 سال روزے رکھے، 1-1 سال عبادات کی، 1-1 سال علماء کی خدمتیں کی، پھر جا کر ایک حدیث ان کو ملی۔ تو انہوں نے بھی اتنا لمبا سفر کیا، تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اس پر جو اجر ملتا ہے اس کے بارے میں چند احادیث بیان کی کہ تیرا یہ سفر بیکار نہیں گیا، جو دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل کر چلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پہ چلاتے ہیں، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ طالب علم زمین پر نہیں چل رہا بلکہ وہ فرشتوں کے پروں پہ چل رہا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ جس طرح دنیا میں بڑا جو آتا ہے اس کے لیے قالین بچھایا جاتا ہے کہ وہ قالین پہ چل کے آئے، وہ زمین پہ بھی تو چل سکتا ہے، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے تیرا استقبال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرنے کے لیے چلنے والے کا استقبال فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، وہ فرشتوں کے پروں پہ چل رہا ہوتا ہے، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دین حاصل کرنے والے کے لیے، عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اس لیے کہ جب وہ دین حاصل کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔
اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہر چیز کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ 14ویں کے چاند کو باقی ستاروں پر، کہ ایک بندہ عابد ہے، علم سیکھا، سیکھ کر وہ آگے سکھاتا نہیں ہے بلکہ صرف عبادت کرتا ہے۔ دوسرا بندہ عالم ہے جو سیکھ کر آگے سکھاتا ہے۔ پہلے دور میں اکثر بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو علم نہیں آتا تھا، ہر بندہ دین کا کافی مقدار میں علم سیکھا ہوتا تھا۔ تو اس دور میں فرق ہوتا تھا عالم اور عابد کا، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو دین سیکھ کر سکھاتے نہیں تھے، بس عبادات کرتے تھے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو مساجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ تو دونوں کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو عالم ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں کے چاند کو باقی ستاروں پر ہے، اس لیے کہ عابد عبادت کرتا ہے صرف اپنے لیے، اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہے۔ عالم جو ہے وہ علم پھیلاتا ہے تو اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جس طرح 14ویں کے چاند کی روشنی سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح عالم کے علم سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جس طرح مجھے صحابہ کو فرمایا تم پر فضیلت ہے، کہ جس طرح میرا درجہ تمہارے برابر میں زیادہ ہے اسی طرح عالم کو عابد پر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور آج کل تو ہماری اکثر عوام کا حال یہ ہے کہ وہ ضروریات دین جو ضروری ہیں، جن کا سیکھنا فرض ہے، وہ بھی نہیں آتے۔ عابد اسے کہتے ہیں کہ جو ضروریات دین سب جان کر عبادت کرتا ہے، وہ پوری رات تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دن کو ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کا اکثر وقت عبادت میں گزرتا ہے۔ اور دوسرا عالم ہے کہ وہ عبادت نہیں کرتا، عبادت کم کرتا ہے، لیکن وہ سیکھتا سکھاتا رہتا ہے، کبھی قرآن مجید پڑھا رہا ہے، کبھی مسائل پڑھا رہا ہے۔ اب مدارس میں جو قاری حضرات ہیں وہ بیچارے صبح بیٹھتے ہیں، شام تک وہ قرآن مجید سنتے سناتے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، اب وہ اس پڑھائی کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے عبادت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، درہم دینار نہیں چھوڑے۔ اور جب وراثت میں علم چھوڑا تو جو علم حاصل کرے گا وہ نبی کا وارث بنے گا۔ تو جتنا زیادہ علم حاصل ہوگا وراثت سے اتنا ہی زیادہ حصہ پائے گا، جتنا کم ہوگا اتنا کم ہوگا۔ اس وجہ سے انسان کوشش کرے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، کہ دین کی کوئی نہ کوئی کتاب سیکھتا رہے۔ اور جو کتابیں عربی میں ہیں جن کو سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے تو محلے کی ہر مسجد میں 2 4 علماء موجود ہیں۔ انسان یا اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں علماء موجود ہیں، کسی کا نمبر اپنے پاس لے لیتا ہے۔ اگر مسجد آ کر بیٹھ کر سیکھنے کا وقت نہیں ہے تو آج کل اللہ نے اتنی آسانی کر دی کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اوپر سے پیکج اتنے اللہ نے آسان کر دیے، تو ہر بندہ پیکج لگا کر فون پہ سیکھ سکتا ہے۔ آج کل تو پوری دنیا میں اکثر تعلیم اسی طرح آن لائن چل پڑی ہے۔ تو جس طرح دنیاوی تعلیم ہے تو دین کی تعلیم کسی عالم سے بندہ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ کسی کتاب کا عالم سے پوچھ لیتا ہے میرے لیے کون سی کتاب بہتر ہے، تو مجھے روزانہ تھوڑی تھوڑی سمجھا دیا کرو۔ تو یہ علم جو سیکھے گا، یاد کرے گا، اس کا درجہ بڑھتا جائے گا، جوں سیکھے گا اتنا ہی اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد آ کر ایک آیت کا سیکھنا یا ایک آیت کا پڑھنا اللہ کے راستے میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ عرب کا اونٹ 3-4 لاکھ روپے کا عام اونٹ ہے، اور آج کل جو عمدہ اور بہتر اونٹ ہیں وہ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ کے ہیں۔ ہم اتنا صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ تو اکثر ہمارے لوگ پوری زندگی اتنا کما بھی نہیں سکتے، بڑی مشکل سے اپنا گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں، تو وہ کمائیں گے کہاں سے؟ اب اتنا ثواب کہاں سے کمائیں گے؟ فرمایا ایک آیت آ کر مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لو، ایک آیت سیکھ لو، 2 آیتیں سیکھ لو، 3 آیتیں سیکھ لو، جتنا قرآن سیکھو گے پڑھو گے اتنے ہی زیادہ اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا زیادہ ثواب جمع ہو جائے گا۔ تو نیک عمل کیا جاتا ہے ثواب کے لیے، تو سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت پر، سیکھنے اور سکھانے پر، دین سیکھنے اور سکھانے پر اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔